السلام علیکم. آج ہم چلتے ہیں رمضان کے چھٹے لیکچر کی طرف. آج ہمارا کوشچن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہیں کیا، جو منافق تھا اور بہت بڑا منافق تھا. دوسرا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. اور تیسرا ہے اور آخری ہے کہ کون سے نبی صاحب کتاب تھے لیکن صاحب شریعت نہیں تھے. تو پہلی کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. تو اس کے آنسر یہ ہیں کہ عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا. اٹ مینس اپنا نہیں تھا اپنا غیب کا علم، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا تھا. تین کنسیپٹ اس میں ہوتے ہیں. تو ایک کنسیپٹ سمجھ جائے کہ اپنا ذاتی علم نہیں تھا بلکہ اللہ نے عطا کیا تھا. سیکنڈ، حادث تھا، قدیم نہیں تھا. حادث کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ سے نہیں تھا نا، بلکہ قدیم تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیا تھا. مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کو جو غیب کا علم ہے وہ ہمیشہ سے وہ ایسا نہیں کہ بعد میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیا تھا، شروع سے نہیں تھا ان کے پاس. اور تیسرا جو ہے وہ محدود تھا، لا محدود نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو غیب کا علم موجود ہے وہ لامحدود ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ محدود تھا. کچھ لوگ اس میں ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا ہی نہیں. اور کچھ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب غیب کا علم تھا. تو یہاں محدود اور لامحدود سے آپ پوائنٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لامحدود علم ہوتا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غیب کا علم تھا، تو پھر عائشہ تعالیٰ کے اوپر جو زنا جیسے سنگین جرم کا الزام لگتا ہے، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوتے ہیں اور پریشان رہ رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیتے ہیں اور پھر قرآن کی آیت نہیں اترتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عائشہ تعالیٰ سے پوچھتے نہیں، کنفرم نہیں کرتے. جو نبی عائشہ تعالیٰ پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا گواہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی اتاری تھی اس وقت. اور اسی طرح کچھ صحابہ کرام تھے جن کو کچھ لوگ لینے آئے اور 70 صحابہ کرام مانگے کہ ہمیں پڑھنا ہے ان سے، اور انہیں لے جا کے شہید کر دیا. تو اگر ان کو سارے غیب کا علم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان علماء کرام کو تھوڑی بھیج دیتے کہ آپ جائیں وہاں جا کے جو ہے وہ قتل ہو جائیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی غیب کا علم نہیں تھا. تو وہ بھی غلط کہتے ہیں، کیونکہ اگر بالکل بھی غیب کا علم نہیں ہوتا تو پھر ہمیں جنت دوزخ کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا. فلاں قوم کا عذاب ہو رہا ہوگا، یا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں رہیں گی، یہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی. ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو وہ غیب کے علم سے ہی انہوں نے بتایا ہے. قبر کے عذاب کو بتایا کہ یہ عذاب ہوگا، جہنم میں یہ عذاب ہوگا. ساری چیز کیسے بتائی؟ تو غیب کے علم میں ہم نے تو نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. تو محدود تھا، لا محدود نہیں تھا. تو ہمیں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، اور اسلام بھی کہتا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بھی ہم اس میانہ روی پہ رہیں، اور مطلب جو کنسیپٹ ہے اسی کو مانیں، نہ ایک طرف ایکسٹریم پہ جائیں نہ دوسرے ایکسٹریم پہ جائیں. آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سیاسی وجہ تھی. چونکہ وہ منافق تھا اور وہ بہت مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ان کو نقصان پہنچا رہا تھا، ان کے خلاف چیزیں کر کے. لیکن بیسیکلی ان کے خلاف چیزیں کر کے ان کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن قتل اس لیے نہیں کیا. اگر قتل کر دیتے ہیں تو اور لوگ خلاف ہو جاتے ہیں جو مسلمان نہیں تھے. مسلمانوں کو تو پتہ تھا نہیں منافق ہے اور یہ سیاست ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ تو ان کو مسلمان ہی جانتے تھے. جو کافر تھے، جو یہود تھے، ان کو تو نہیں پتہ تھا ان مشرکوں کو کہ یہ منافق ہے. یا جو عام لوگ تھے کافر میں، سادہ لوگ تھے جو، تو وہ تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو عجیب مذہب ہے. مطلب یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بندوں کو قتل کر دے رہے ہیں. تو وہ لوگ پھر اسلام سے بدظن ہوتے ہیں. تو اس سیاسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقصان جو پہنچا رہا تھا اس کو بیئر کیا، لیکن اس کو قتل نہیں کروایا، نہ کیا. اچھا، تیسرے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ کون سے نبی صاحب کتاب تھے مگر صاحب شریعت نہیں تھے. تو ہمیں اس میں یہ آنسر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صاحب کتاب تھے لیکن صاحب شریعت نہیں تھے. یعنی کہ صاحب کتاب کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کتاب تو ملی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ انہیں انجیل ملا تھا. لیکن انجیل انہیں ملا تھا ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ انجیل جو انہیں ملا تھا وہ کتاب تھی، لیکن وہ شریعت کی کتاب نہیں تھی. یعنی کہ اس کے اندر جو ہے حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ احکام نہیں لکھے ہوئے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی نا اس کے اندر شرعی احکام موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ملا ہے اس کے اندر حکمت کی باتیں بھی ہیں اور شرعی احکام بھی ہیں. تو انجیل جو ملا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں شریعت کی باتیں نہیں تھی، صرف اس کے اندر حکمت کی باتیں تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے صرف قانونی باتیں ملی، مطلب جس پہ عمل کرنا ہے، شریعت کی باتیں تورات میں. انجیل میں حکمت کی باتیں ملی، اور قرآن میں دونوں چیزیں ہمیں کمبائنڈ مل گئیں. اور قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو کیا قرآن کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اس پہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا تو اس میں بتا دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا علم تھا یا نہیں تھا. تو اگر لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ میں بتا دیں. مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اور سبسکرائب کر دیں چینل کو، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں. اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں اس چینل کو، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اور رمضان کے 10 مہینے میں تو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو خود بھی نیکی کمائیں ویڈیو شیئر کر کے، اور مجھے بھی نیکی کمانے کا موقع دیں. اللہ حافظ.